اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، آپ کی اس دعوت میں، آپ کی اس تبلیغ میں، آپ کی اس رسالت میں، آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا انجام اس کی ابتدا سے بہتر ملے گا۔ آپ کی دعوت کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں سیرت کا، اگر جس شخص نے مطالعہ کیا ہو، دعوت سریہ کا ایک زمانہ گزرا جس میں آپ خاموشی کے ساتھ دعوت دیتے تھے، انفرادی دعوت ہوتی تھی، 3 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے اعلن اعلان لوگوں کے سامنے دعوت دینا شروع کی۔ مکہ میں گنتی کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ اللہ تعالی ہم احباب کا یہاں جمع ہونا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری یہ حاضری اخلاص پر مبنی ہو اور ہمارے میزان حسنات میں شامل ہو جائے۔ آج کی اس محفل کے حوالے سے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، وہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہے، جس کا عنوان سورۃ الضحیٰ کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے چند نمایاں پہلو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے کہ کامیابی کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی سیرت کو اپنانا، اس کو آواز کو تھوڑا سا آہستہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہم میں سے ہر شخص کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جس انسان نے واقعی طور پر اپنے آپ کو انسان کہلوانا ہو، جس انسان نے اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب کروانا ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہی لازمی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ کی زندگی ہر شخص کے لیے نمونہ قرار دی گئی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک قدوہ ہے، ایک نمونہ ہے، جس کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہو، جس کی طرح بننے کی کوشش کر سکتے ہو، جس کے اسلوب میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر سب کے لیے ہے۔ ہم میں سے تاجر کے لیے بھی ہے، ایک شوہر کے لیے بھی ہے، ایک حاکم کے لیے بھی ہے، آپ کے فرامین کی روشنی میں ایک خاتون کے لیے بھی ہے، بحیثیت بیوی، بحیثیت والدہ، بحیثیت بہن۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن چند پہلو ایسے ہیں، چند مواقع ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، جو ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس نوعیت کے معاملات پیش آتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں اپنی محبت میں آزمایا۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، اللہ کی محبت کا انداز بھی عجیب ہے، جس سے جتنی محبت رکھتا ہے اس کو اتنا ہی آزماتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی ابتلاءات ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور آپ پر آزمائشیں بھی سب سے بڑھ کر آئی ہیں۔ لقد لقیت من قومک ما لقیت، آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تمہاری قوم نے مجھے جو جو تکلیفیں دی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، قریش نے۔ لیکن چند تکلیفیں ایسی تھیں، چند پریشانیاں ایسی تھیں، چند غم ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے گھلاتے تھے، پگھلاتے تھے، کھا جاتے تھے۔ جس غم کو، جس تکلیف کو، جس آزمائش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر سوار کرتے تھے، اور وہ غم تھا، وہ پریشانی تھی، وہ تکلیف تھی آپ کو، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر فرمایا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ تسلی دی ہے الفاظ کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں، اپنے آپ کو اندر ہی اندر گھونٹ کر مار دیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دکھ آپ کو کھایا جا رہا ہے، ایک پریشانی آپ کو آرام سے، سکون سے اس دنیا میں جینے نہیں دے رہی، اور وہ پریشانی اور تکلیف کیا ہے کہ میری یہ امت دعوت، میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں یہ ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ کل اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہی آدمی ہوگا جو کلمہ پڑھ کر بارگاہ الہی میں پیش ہوا ہوگا، دل کے یقین کے ساتھ کلمے کے تقاضوں کو پورا کر کے۔ جس نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا، جس نے اس کلمے کی لاج نہیں رکھی، جس نے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، وہ بارگاہ الہی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں بعض مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحی رک جایا کرتی ہے۔ کئی موقع ایسے آئے کتب حدیث میں جن کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی۔ جب وحی نہ آئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اللہ سے رابطہ منقطع ہو جانا وقتی طور پہ آپ کو یہ بھی پریشانی ہے۔ تو ایک موقع ایسا ہے کچھ عرصے وحی نہیں آئی، اس وحی نہ آنے پر صحیح بخاری میں، دیگر کتب حدیث میں لوگوں کے الفاظ اور کلمات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے تمہارا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے پروردگار کہا ہے، کہنے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا ان شیطانک قد ودعک، جو تمہیں آ کر سکھاتا تھا اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کی تعبیر اذیت دینے والوں نے شیطان سے کی۔ اب اس کے بعد آغاز ہوتا ہے اس تسلی کا، اس گفتگو کا۔ یہ دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، جو اس کی اگلی صورت ہے الم نشرح لک صدرک، جو عام طور پہ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، عام طور پہ ہم نمازوں میں سنتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کی تلاوت ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، اکثر و بیشتر ان کلمات کو ہم خود پڑھتے ہیں۔ اس شعور کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ کبھی ان کلمات کو پڑھیے جو اب آپ کے سامنے بیان ہوں گے، تو آپ کے اس شعور کی کیفیت کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پروردگار کا، رب العالمین کا اپنے نبی سے تعلق اور محبت کا انداز کیا تھا اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ یہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو انداز ہے، جو آپ پر اللہ کے انعامات ہیں، وہ انعامات حسیہ کا تذکرہ ہے، اور جو دوسری صورت ہے الم نشرح لک صدرک، اس صورت کے اندر انعامات معنویہ کا تذکرہ ہے۔ ہم آج پہلی پر گفتگو کریں گے۔
آغاز کیا ہے پروردگار نے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے ضحیٰ کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، پھیل جائے۔ ضحیٰ کے وقت سے آپ واقف ہیں، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک کے وقت کو عربی زبان میں ضحیٰ کہا جاتا ہے، اور سب سے اقرب وقت ضحیٰ کا، مزیدار وقت، میٹھا وقت اور دل کو سکون اور قرار دینے والا وقت سورج نکلنے کے بعد چند لمحات کا وقت ہوتا ہے۔ رات جب چھا جاتی ہے، پوری طرح سے اپنے وجود کے ساتھ دنیا کے اوپر پھیل جاتی ہے، اس وقت دنیا کے اندر ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے جب قسمیں اٹھائی، وہ کسی بھی چیز کی اٹھا سکتا ہے، مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا اس شخص کو وہ تعظیم دینا ہے، اس انسان کو، اس ہستی کو، اس چیز کو وہ تعظیم دینا ہے جو رب العالمین کی تعظیم ہے۔ قسم میں تعظیم ہے، وہ میں اور آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک اس چیز کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور دوسرا اس مقسم علیہ، اس کے بعد جس چیز کے لیے قسم اٹھائی ہوتی ہے، الفاظ قسم کا اس چیز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایک ہے صبح کا وقت اور ایک ہے رات کے گہرے ہونے کا وقت۔ ان دو اوقات کی اپنی خصوصیات ہیں۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ صبح کے وقت جو تازگی ہوتی ہے، جو ہوا میں سکون ہوتا ہے، جو اطمینان ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو حضرات اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور جب واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں نماز ادا کر کے، سورج نکلنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے یا سورج نکل چکا ہوتا ہے، اس وقت جو ہوا کی تازگی ہوتی ہے، اس وقت جو اطمینان اور سکون پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس وقت کی قسم ہے۔ اور ایک رات کی ہے، جب رات چھا جاتی ہے، رات کے آغاز میں فتنے پھیلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مغرب کے وقت گھر میں واپس بلانے کی تاکید کی ہے، اور فرمایا کہ حتی یذهب فوحة العشاء، یہ رات جب پوری طرح سے پھیل جائے پھر بچوں کو جانے دو، کفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو غروب شمس کے وقت روک لیا کرو۔ رات کا آغاز فتنوں سے ہوتا ہے، یہ شیاطین، جنات، ان کے فتنے، دیگر فتنے، لیکن رات جب چھا جاتی ہے پھر ایک دن بھر کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے انسان کو وقت میسر ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ سکون میں آتا ہے، پھر وہ اپنی نیند اور راحت کی طرف جاتا ہے۔ ان دو وقتوں میں جن میں راحت اور سکون ہے، ایک تو ان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے، آپ کے سکون اور اطمینان کے لیے، اور دوسرا یہ اوقات تبدیل ہوتے ہیں، روز ضحیٰ آتی ہے اور روز رات آتی ہے۔ تو ضحیٰ کے بعد نصف النہار ہوتا ہے، نصف النہار کے بعد زوال ہوتا ہے، زوال کے بعد غروب ہوتا ہے۔ یہ احوال پلٹتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی کبھی بھی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی۔ اس کی اگلی صورت میں نا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ احوال تبدیل ہوتے ہیں، ایک حالت پر کبھی بھی زندگی گزرا نہیں کرتی، وقت گزر جایا کرتے ہیں، تکلیف بھی گزرتی ہے، خوشی بھی گزرتی ہے، سکھ بھی گزرتا ہے، آسانی بھی گزرتی ہے، پریشانی بھی گزرتی ہے، آفت بھی نکل جاتی ہے۔ وقت ٹھہرتا نہیں ہے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ آپ کچھ عرصے پریشانی میں رہے، اب آپ کے لیے ایک سکون ہے، ایک ٹھنڈی سانس ہے، ایک نئی صبح کا آغاز ہے، اور اس صبح کے آغاز، اس ٹھنڈی سانس، اس سکون اور اطمینان کے وقت میں یہ جملہ اب آپ سماعت فرمائیے جس کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی تھی، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، تنہا نہیں کیا، آپ کے پروردگار نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اور کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کا پروردگار آپ کو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ اس نے آپ کا ایسے ایسے وقتوں سے ساتھ دیا ہے جس کی کچھ تفصیل اسی صورت میں رب العالمین نے خود بیان فرمائی ہے، جو اپنے وقت پر آئے گی، کہ رب تعالیٰ کا اپنے نبی کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ کیسا رہا ہے۔ وہ انہی آیات پر انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
آخرت خیر ہے آپ کے لیے اولا سے، آخرت خیر ہے اولا سے، آخرت بعد میں آنے والا، اولا پہلا۔ اس کے دو معنی اہل تفسیر نے ذکر کیے، بڑے خوبصورت معنی ہیں۔ ایک تو وہی ہے جو سادہ سادہ سمجھ میں آتا ہے، آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہم تک پہنچایا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جگہ تیار کی ہے جس کا قلب و اذہان میں کوئی تصور موجود نہیں ہے، جس کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے، جس کے متعلق اس تفصیل کو حقیقت کے اعتبار سے آج تک کسی کان نے سنا نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے تصور سے بالا تر ہے وہ جنت نیک بندوں کے لیے۔ لموضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں کسی کو تھوڑی سی جگہ مل جائے، ایک بالشت کے بھی بعض حدیثوں میں الفاظ ہیں، ایک بالشت، اور آپ جانتے ہیں وہ آدمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں اس کی تفاصیل موجود ہے، سب سے آخری انسان جو جنت میں داخل ہوگا جہنم سے نکل کر، جس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے بار بار وہ رب سے گفتگو کرے گا، مختلف الفاظ اس حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اس کی تمنا ہوگی جہنم سے نکال دیا جائے، نکل گیا، اس کی اللہ سے تمنا ہوگی کہ اس جہنم سے دور کر کے جنت کے قریب کر دیا جائے، اور رب تعالیٰ سے کہے گا اللہ اس جنت کے قریب تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ قریب تک پہنچانے سے پہلے پوچھے گا یہی فرمائش ہے، یہی آرزو ہے، یہی التجا ہے، وہ کہے گا رب العالمین بس اتنی ہے، یہاں تک پہنچا دے، پھر کچھ نہیں کہوں گا۔ رب العالمین جنت تک پہنچا دے گا، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی آوازیں، وہاں کی رونقیں، وہاں کی خوشبوئیں جب اس تک پہنچیں گی، رب العالمین جنت کے مزید دہانے تک پہنچا دے، قریب کر دے۔ رب العالمین فرمائے گا مزید کوئی خواہش ہے، مزید کوئی التجا ہے، یا یہ آخری ہے؟ وہ کہے گا آخری ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ پھر جب جنت کو حقیقت میں نظاروں سے دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ بس تھوڑی سی جگہ عطا فرما دے، تھوڑی سی جگہ عنایت فرما دے۔ ذہن میں تو اتنا ہی ہوگا ساری انسانیت جا چکی جس نے جنت میں جانا تھا، بھر گئی جنت، جگہ بچی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا یہی آرزو ہے، یہی تمنا ہے، تو سن تیرے لیے جنت کتنی ملے گی تجھے، جتنا دنیا کا رقبہ ہے اور اس جیسی 10 رقبے اور ملا لے، اتنی بڑی تجھے آخری انسان کو جنت ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایک بالش جنت کی مل جائے، یہ ایک بالش دنیا اور دنیا میں جو کچھ خزانے ہیں، جو کچھ چیزیں موجود ہیں، ان سب سے یہ لاکھ گنا بہتر ہے۔ خیرن، یہ بہت بہتر ہے، ایک بالش، ایک بالش۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ ارشاد فرمایا، اپنی امت کو یہ تعلیم دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سر پر پٹی باندھ کر اپنے مرض الموت میں لوگوں سے ملاقات کی تھی، ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کی تھی، اور یہ ارشاد آپ نے بیان فرمایا تھا لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے، ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ما عند اللہ، ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود چناؤ دیا ہے، خود اختیار دیا ہے کہ وہ اس چیز کو پسند کر لے، یا تو دنیا میں رہ لے، یا اس کو رب تعالیٰ کے پاس جو انعامات موجود ہیں وہ نصیب ہو جائیں۔ فاختار ما عند اللہ، تو جو اللہ کے پاس اس بندے نے ان چیزوں کو اختیار کیا، دنیا کو ترک کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس چیز کو سن کر رو پڑے، اور آپ تفاصیل جانتے ہیں، وہ بندہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، یہ دنیا آپ کے لیے ایسی ہو سکتی ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوئی ہو، آپ کے لیے وہ محلات ہوں، وہ باغات ہوں، وہ رونقیں ہوں کہ کسی کے تصور میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ آخرت اس اولا سے آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، آپ کی اس دعوت میں، آپ کی اس تبلیغ میں، آپ کی اس رسالت میں، آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا انجام اس کی ابتدا سے بہتر ملے گا۔ آپ کی دعوت کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں سیرت کا اگر جس شخص نے مطالعہ کیا ہو، دعوت سریہ کا ایک زمانہ گزرا جس میں آپ خاموشی کے ساتھ دعوت دیتے تھے، انفرادی دعوت ہوتی تھی، 3 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے اعلن اعلان لوگوں کے سامنے دعوت دینا شروع کی۔ مکہ میں گنتی کے چند لوگ تھے،
جو اسلام لے کر آئے تھے، گنتی کے چند لوگ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر پھر مدینہ میں ارشاد فرمایا، خاص طور پر غزوات کے موقع پر، احزاب کے موقع پر، احد کے موقع پر، کہ میں کسرا اور کیسر کے خزانے دیکھ رہا ہوں، ان کی سلطنتوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور کیفیت کیا تھی کہ کھانے کے لیے بھی اس وقت میسر نہیں تھا۔ احزاب کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب خندق کھودی تھی، کھانے کے لیے کچھ چیزیں میسر نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی دنوں کے فاقے سے تھے جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی تھی، مشہور واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس وقت آپ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ کامیابی تمہارے لیے ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ پھر آپ کو آپ کا دین غالب ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو آپ کے دین کا غلبہ نظر آئے گا، پھر آپ لوگوں کو جو در جو اس اسلام میں داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کے پاس وفود آئیں گے، آپ کے پاس پورا جزیرہ عرب اسلام لا کر آپ کے سامنے موجود تھا، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر پھر امت سے پوچھا تھا کہ بتاؤ انی قد بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پورا دین پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ امت نے کہا، جواب دیا بالکل۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو کہ میں نے ان کو تیرا دین صحیح معنی میں پہنچا دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کبھی انسان کو انجام کا انتظار کرنا چاہیے، اللہ کی حکمت اور تدبیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، وقت کا انتظار ہو، اللہ کے فیصلے اپنے وقت پر ہوتے ہیں، اس میں دیر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ جملے کہہ دیتے ہیں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، نہ اللہ کے ہاں دیر ہے اور نہ اندھیر ہے، اللہ کے ہاں ہر چیز اس کے وقت پر مقرر آپ کے سامنے۔ لکل اجل کتاب، لکل اجل کتاب، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، ہر چیز انسان کو وقت پر ملے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس کے بعد جو جملے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں، جب انسان اس انداز میں اس پہلو کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اگر ان تفاسیر کو دیکھیں جنہوں نے بلاغت کا اہتمام کیا ہے، ان تفاسیر کو اگر دیکھا جائے جنہوں نے بلاغت کا اہتمام کیا ہے، تو انہوں نے عجیب گفتگو اس کلمے پر، اس آیت پر کی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تاکید در تاکید، واو بھی، لام بھی، سوفا بھی، ان تاکیدات کے ساتھ اللہ نے فرمایا یعطیک، فعل مضارع کے ساتھ جو کہ استمرار کے لیے ہوتا ہے، کا خطاب ایک آدمی کو، آپ کو ہی دے گا۔ ربک، آپ کا پروردگار، آپ کا رب، آپ کے اوپر مہربانی اور شفقت کرنے والا۔ فترضیٰ، اتنا دے گا کہ آپ خود راضی ہوں گے، آپ خود خوش ہو جائیں گے، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا۔ اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اللہ نے آپ کو جو دنیا میں دیا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر پھر آخرت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اس دنیا میں ملا، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، میں اللہ کا خلیل ہوں۔ خلت وہ مقام ہوتا ہے جو محبت میں اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر محبت، اس سے بڑھ کر تعلق کا کوئی اور مقام نہ عشق کا ہے، نہ کسی اور درجے کا ہے جو مقام خلت کا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، آپ کو رب تعالیٰ نے اس امت کے اندر اپنا خلیل بنا کر آپ کی امت کو افضل امت قرار دیا ہے۔ آپ کے صحابہ ہوں، آپ کی ازواج ہوں، آپ کی آل ہو، آپ کی اولاد ہو، ان کو جو شرف عطا کیا ہے وہ شرف اور کسی کو نہ مل سکا۔ راجح قول کے مطابق مسئلہ اختلافی ہے، ہمارے اساتذہ اہل علم علماء کرام بیٹھے ہیں، نماز نہیں ہوتی، نماز کے ارکان میں سے ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، جب تک یہ کلمات تشہد میں بیٹھ کر سلام سے پہلے انسان نہ پڑھ لے۔ یہ ہے وہ شرف، یہ ہے وہ مقام جو آپ کو دنیا میں ملا۔ آپ کی نسل باقی نہیں رہی، اولاد میں سے آپ کی نرینہ اولاد جو بھی رب تعالیٰ نے دیے لے لیے،
جتنی اولاد تھی سوائے ایک بیٹی کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری اولاد اس دنیا میں آپ کے سامنے رخصت ہوئی، لیکن جو مقام آپ کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ لیکن اس کے بعد جو آپ کو ملنا ہے، جو آپ کو عطا ہونا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود کی تفسیر اور تفصیل جو بیان طبرانی کی حدیث میں ہوئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود سے نوازے گا۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ جو صحیح بخاری، مسلم اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ تفاصیل موجود ہیں، جب ساری امت جن میں میں اور آپ بھی شامل ہوں گے مارے مارے پھر رہے ہوں گے، میدان محشر میں گھوم رہے ہوں گے، ایک التجا ہوگی، ایک سوال ہوگا کہ رب تعالیٰ بس کسی طرح فیصلہ کر دے، حساب و کتاب شروع ہو، اس میدان سے جان چھوڑے، اس کیفیت سے ہم نکل جائیں۔ اور آپ پورا واقعے سے واقف ہیں، منبر و محراب سے سنتے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں کے پاس سے ہوتے ہوئے آئیں گے، سب کوئی نہ کوئی عذر پیش کریں گے کہ میں اپنے رب سے اس موقع پر کلام نہیں کر سکتا۔ سب کے سب کا ایک جملہ ہوگا، سب کے سب کی ایک بات ہوگی، ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله۔ آج ہمارا پروردگار اس غضب میں ہے جو آج سے پہلے کبھی تھا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا، رب سے ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ امت جب میرے پاس آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت جب میرے پاس آئے گی اور مجھ سے آ کر کہے گی، میں کہوں گا انا لہا، اس شفاعت کا مستحق جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے میرے لیے ہی تھی، یہ وہ مقام محمود ہے۔ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اور وہ محامد مجھے عطا کی جائیں گی، تعریفی کلمات اللہ کی طرف سے اس وقت سکھائے جائیں گے، ایسے کلمات کے ساتھ تعریف کبھی نہ کی گئی ہوگی۔ اس کے بعد مجھے حکم ہوگا ارفع رأسک، جی سر اٹھائیے، اب سجدے سے بتائیے کیا سوال ہے، کیا شفاعت ہے، مانگیے جو مانگنا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کیا جانا ساری انسانیت کے لیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا، جس کی امت سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی، جس کی سفارش سے کئی لوگوں کو جنت میں شفاعت سے جنت میں داخل کیا جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ لیکن ایک چیز اور ہے، جہاں سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غم تھا، ایک ہم تھا، ایک پریشانی تھی، تکلیفیں آپ کو بہت آئی، پریشانیاں آپ کی زندگی میں بہت آئیں، لیکن ایک تکلیف، ایک پریشانی جو آپ کو کھا رہی تھی وہ تھا اللہ یکون مؤمنین، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے اوپر کیا بیتے گی، میری امت کن گھاٹیوں سے گزرے گی، میری امت کی نجات کیسے ہوگی۔ اس میں مختلف اللہ سے آپ کے ہم کلام ہونے کا معاملہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو اختیار دیے، آپ کی آدھی امت کو میں جنت میں داخل کر دوں یا آپ کو شفاعت کا حکم ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شفاعت لے لی، آدھی امت کے بجائے شفاعت لے لی تاکہ کچھ نہ کچھ معاملہ اپنی امت کے لیے زیادہ بن سکے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا اختیار دیا ہوتا ہے، ہر نبی وہ جو اس دعا میں اللہ سے مانگ لے اللہ اسے عطا کرتا ہے، ہر نبی کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی دیا ہے، میرے پاس بھی وہ اختیار ہے کہ اس دعا کو میں استعمال کروں، اس حق کو میں استعمال کروں اور جو اللہ سے کہوں اللہ اس کو مان لے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا، اس دعا کے حق کو استعمال کرتے ہوئے کیا سوال کیا۔ آپ اور میں اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ گڑ گڑا جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اس کیفیت میں آ جاتے ہیں جو حق ہونا چاہیے اللہ کے سامنے اس کیفیت میں آنے کا، اور پورے دل کے حضور کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کچھ التجائیں رکھ دیتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنے معاملات۔ کچھ موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کاش کے اختیار ہوتا، کاش اختیار ہوتا، میں اس وقت کچھ کر سکتا، میں اس وقت اللہ سے کہہ دیتا، اللہ میری مان لیتا، اللہ میری سن لیتا۔
آپ میں سے اکثر حضرات بڑی عمر کے بیٹھے ہیں. جو انسان کو محبت اور شفقت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، ماں ہو یا باپ ہو، کسی کو کسی سے نہیں ہوتی. اولاد کو بھی ماں باپ سے وہ نہیں ہوتی محبت اور شفقت جو ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو مار دیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے اپنی اولاد کی خاطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اگر آپ سیرت پر دیکھیں تو زندگی میں کوئی چیز، کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قریب آیا ہو اور رب نے اس کو آپ کے قریب رہنے دیا ہو. یعنی پیدائش سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے، آپ یتیم پیدا ہوئے، کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی، آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، 2-2.5 سال کا عرصہ وہ بھی چلے گئے، آپ کے چچا نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی پرورش کی. کچھ عرصے بعد آپ کی شادی ہوئی، آپ کو ایسی خاتون اللہ تعالیٰ نے اختیار کر کے دی جن سے آپ اپنے دل کی باتیں بھی کرتے تھے اور جن سے مدینہ کے آخری وقت تک آپ نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا ہے، غم والا سال. آپ کے چچا اور آپ کی اس زوجہ ام المؤمنین کی وفات کے درمیان بعض اہل تاریخ نے ذکر کیا 3 دن کا فرق تھا. چچا بھی گئے، والدہ بھی گئی. اس کے بعد جس شخصیت کا ساتھ شروع ہوا وہ سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے جس نے ساتھ دیا وہ خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی نے آپ نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے آج تک کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جو فائدہ ابو بکر کے مال سے ہوا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں عطا کی، 4 بیٹے 3 بیٹیاں. آپ کے سب بیٹے اس دنیا کے اندر آپ کے سامنے دنیا سے چلے گئے. آخری بیٹا ابراہیم، جس کے متعلق آپ احادیث سنتے ہیں، مدینہ میں ان کی جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اسی دن سورج گرہن بھی ہوا اور لوگوں نے کہا یہ ان کی وفات کی وجہ سے. یہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے سن 6 ہجری میں اور ان کی وفات ہے سن 8 ہجری میں. 18 مہینے ان کی عمر تھی، 1.5 سال کا بچہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے کے پاس اکثر جایا بھی کرتے تھے. جب اس کو دودھ پلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہوا تھا رضاعت کے لیے، چلنے کی عمر میں، بھاگنے کی عمر میں بچہ آ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بھاگتا ہوا آتا آپ گود میں بھی لیتے، چہرے سے گرد و غبار بھی صاف کرتے، محبت سے اس کو اپنی گود میں بھی لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر اس وقت سن 8 ہجری میں 60 سال تھی. 60 سال آپ کی اپنی عمر تھی. زندگی تکلیفوں سے، کربوں سے بھری ہوئی تھی. یہ بیٹا، یہ نعمت رب تعالیٰ نے عطا کی تھی اور یہ بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں. اس 18 مہینے کے 1.5 سال کے بیٹے کی اپنی گود میں سانسیں اکھڑ رہی تھیں. اس کیفیت میں ذرا سا اپنے آپ کو ڈھالیے اور پھر لائیے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہو ایک دعا کا، ایک التجا کا کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، اللہ سے کچھ سوال کرنا ہے تو کر لو، وہ چیز تمہیں عطا کی جائے گی. آپ کے سامنے اگر یہ کیفیت ہو، آپ اور میں کیا کریں گے؟ ہم میں سے ہر شخص کے پاس جواب موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار موجود تھا. زندگی میں کئی مواقع آئے تھے، اس اختیار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس دنیا میں استعمال ہی نہیں کیا. ادخرتها شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میری اور آپ کی شفاعت اور سفارش کے لیے اس کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا ہم اور غم امت تھی کہ امت کسی طرح میری بچ جائے، امت کسی طرح ایمان لے آئے، امت کسی طرح نجات پا جائے. آپ کو کوئی اور فکر نہیں ہوتی تھی. آپ جانتے ہیں صحیح بخاری میں جس بچے کے واقعے کے متعلق ذکر کیا گیا اور اس کی تفاصیل دیگر کتب احادیث میں، مسند احمد وغیرہ میں، یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر آتا، بیٹھتا، سنتا. آپ کو علم ہوا کہ اس کا دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، شدید بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ اس تک پہنچے. واقعتاً اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں کچھ اور نہیں کہا، تھا یہودی، آپ کو یہ پتہ تھا اگر یہ اس کیفیت میں دنیا سے چلا گیا تو یہ کہاں جائے گا. اس کو کہا ایک دفعہ کلمہ پڑھتے، کیونکہ آپ کی صحبت میں بیٹھ چکا تھا، بہت کچھ سیکھ چکا تھا، حقائق سے واقف بھی ہو چکا تھا. بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ یہودی تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آپ کی حقانیت کو اس طرح جانتے تھے جیسے انسان اپنے بچوں کو پہچانتا اور جانتا ہے. اور اس کو بھی پتا تھا کامیابی اس کے بغیر نہیں ہے. اس کے اپنے لیے تو اکڑ آڑے رہی، لیکن اپنے بیٹے کے لیے اس کی شفقت غالب آ گئی. اطیع ابا القاسم، گردن کے اشارے سے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو. اس نے کلمہ پڑھ دیا، جہاں کلمہ پڑھا وہاں اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، بچہ فوت ہو گیا، اور فوت ہونے پر، وفات پر، کسی کے دنیا سے جانے پر خوش نہیں ہوا جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے. اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دل میں تڑپ آپ کی یہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شدید پریشان تھے، اپنی امت کا غم آپ کے دل میں تھا. اور یہ ہمیں اب اللہ سے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، آپ کے راستے پر چلتا ہے، آپ کا متبع ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ جنت میں جا کر اپنے نبی کے ساتھ ملاقات کر کے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے اللہ آپ کو عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. اب ذرا سا غور کیجیے، میں اور آپ تھوڑا سا سیرت کے اس پہلو پر غور کیجیے. ہمارے ارد گرد بھی معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرز پر وہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی اگر اس انداز میں دنیا سے چلا گیا، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہے، اس کا انجام برا ہوگا. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا اور آپ کا اسلوب اس انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، نصائح ہوتی ہیں، تبلیغ ہوتی ہے، آخر میں بات حمیت پر آ جاتی ہے، جیتنے پر، غلبے پر، کہ اس کو نیچا دکھا کر میں جیت جاؤں. ہو سکتا ہے وہ جیت جائے، ہو سکتا ہے میں جیت جاؤں، مناظرہ بھی ختم ہو جائے، وہ وقت بھی ختم ہو جائے، پھر میں اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھے نفرت کے ساتھ، وہ مجھے گالیاں دے اور میں اسے گالیاں دوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی، جو دکھ تھا، جو درد تھا، وہ یہی تھا؟ ہمارے پاس کلمہ ہے، توحید ہے، دعوت ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم عام لوگوں کا جو اسلوب ہے، ہمارا عمومی طور پر جو طرز عمل ہے، وہ ایک دعوت ہے، خوبصورت چیز ہے، شہد ہے، میٹھی چیز ہے، لیکن اس کے بیچنے کا انداز اس قدر نامناسب ہوتا ہے کہ یہ چیز ہماری بک نہیں سکتی، یہ شہد بک نہیں سکتا. مرچیں بیچنے والا اگر خوبصورت انداز میں مرچیں بیچ دے تو اس کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں، اور شہد بیچنے والا نامناسب انداز میں شہد بیچے، اس کا شہد نہیں بکتا. اپنے دل میں یہ تڑپ اور جذبہ پیدا کیجیے. یہ جو سیرت کا یہ پہلو ہے، یہ جذبہ، یہ لگن، یہ اپنے دل میں بلبلہ، یہ لازمی اپنے دل میں پیدا کیجیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی والی باتیں شروع کی. ما ودعک ربک وما قلی. اس آیت پر میں نے کہا تھا گفتگو بعد میں ہوگی. اب آپ کو آپ کا ماضی یاد کروایا. الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ آپ یتیم تھے، آپ کے والد نہیں تھے. اور جو یتیم نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے میں ایک جملہ ہوتا ہے، عام بولا جاتا ہے کہ جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا پورا معاشرہ اس کا باپ بننے کی کوشش کرتا ہے. یتیم کی زندگی بڑی سخت ہوتی ہے، اس کی بڑی امتحان والی زندگی ہوتی ہے، لیکن پروردگار نے فآویٰ، پناہ دی، ساتھ دیا، چھوڑا نہیں. اصل تو بنتا ہے آپ کا ساتھ دیا، لیکن اہل بلاغت یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کا ہی ساتھ نہیں دیا، آپ کے ذریعے سے بہت سو کا ساتھ دیا، آپ کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت بھی دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ.
آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ پر جو کتاب حکمت نازل کی، آپ کو وہ چیزیں سکھا دی جو آپ کے پاس علم میں موجود نہیں تھی. اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت ہی عظیم ہے. اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ کے پاس علم نہیں تھا، لیکن زندگی میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کیا. بیت اللہ میں بت رکھے تھے، شرک نہیں کیا. آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. صحیح بخاری اور کئی کتب حدیث میں موجود ہے. آپ پر پہلی وحی بھی اسی تنہائی کے عالم میں آئی تھی جس میں آپ یتعبد کے الفاظ ہیں، یتحنث کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں بیٹھ کر، تھا کچھ نہیں، واضح کچھ نہیں تھا، لیکن تھی رب سے کچھ التجائے، کچھ معاملات، کچھ راز و نیاز. وحی بھی پہلی اسی کیفیت میں آئی. آپ سے زندگی میں نبوت سے پہلے نبوت کے بعد جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے آپ شراب پینا ثابت نہیں ہے. آپ سے کوئی بھی اخلاقی ایسا معاملہ جو شرعن اور عرفاً ناجائز ہو وہ ثابت نہیں ہے، آپ نے کیا نہیں ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ایسی زندگی کسی انسان کی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. انبیاء کو اللہ نے معصوم رکھا ہوتا ہے. پھر آپ کو ہدایت دی، آپ کو نہیں دی، آپ کو راہ نہیں دکھائی. آپ کے ذریعے سے اس قیامت تک آنے والی انسانیت کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے. احسان رب کا ہے، چناؤ آپ کا کیا ہے پروردگار نے، آپ کو تنہا نہیں کیا. اب پوری امت آپ کے بعد کوئی بھی شخص جنت میں جانا چاہے گا، جنت میں داخل ہونا چاہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. آپ پر کلمہ پڑھے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من نصرانی او یہودی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار. کوئی یہودی عیسائی میرے متعلق اس کو پتہ چل جائے، ایمان لانا ہے، ایمان لے کر نہیں آیا، وہ جہنم میں جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاجگی کی حالت میں پایا تھا، آپ کو ایسی کیفیت میں پایا تھا، آپ ضرورت مند تھے، اور اس نے اپنے فضل سے آپ کو غنی کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کی زندگی پر غور کیا جائے، آپ بے شمار بار سنتے ہیں منبر و محراب سے کہ کئی مہینے ہو جاتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شہر ثم شہر، ہلال ثم ہلال ثم ہلال، یہ گزر جاتے تھے اور بیت محمد میں چولہا نہیں جلتا تھا. آپ کا آل محمد کا گزارا پانی اور کھجوروں پر ہوتا تھا. دن میں 2 ٹائم کبھی پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہوئی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا کہ اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا. اللہ اتنا ہی دے جتنی ضرورت ہو، ہمیں اتنا ہی نصیب ہو جتنی ہماری ضرورت ہے. اور اسی پر ولا تلام علی کفاف، آپ نے اپنی امت کو بھی فرمایا برابر مل جائے تو جان چھوٹ جائے گی، آسانی کے ساتھ نکل جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر غنا کیا ملا؟ آپ کو اللہ نے امیر کیا کیا؟ وہ امیری ہے لیس الغنی عن کثرت العرب. یہ دولت کی ریل پیل امیری نہیں ہوتی. امیر ہوتا ہے انسان، بلکہ الغنی غنی النفس، یہ دل سے امیر ہوتا ہے. یہ امیری اختیار جس کو ہو جائے. انصار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مانگا، آپ نے دیا، پھر سوال کیا، پھر مانگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی کلمات ارشاد فرمائے کہ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. طویل حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو شخص امیر ہونا چاہتا ہے، غنی ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعْفِهُ اللَّهُ. جو شخص صبر کرنا چاہتا ہے، سیکھتا ہے صبر، اللہ اسے صبر عطا کر دیتا ہے. غنا کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ آج آپ دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں، مال کی حرص سے ایک دفعہ لت پڑ جائے، 2 وادیاں مل جائیں تو تیسرے کی خواہش جاگ جاتی ہے. اتنا ہے اور آ جائے. کئی آپ کے حضرات ایسے ہیں جن کے متعلق آپ خود سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اتنا مال جمع ہے. ایک شخصیت کے متعلق کسی نے ذکر کیا کہ اس کے پاس دولت اتنی ہے، آپ کے اس ملک کا آدمی ہے کہ اگر روز کے حساب سے
وہ کروڑوں کے اندر خرچ کرے، روزانہ کے حساب سے کروڑوں میں خرچ کرے، تو اس کی اور اس کی آگے آنے والی نسلیں اگلے 100 سال تک اس کے پاس موجود ہے حیثیت کا مال اتنا ہے کہ اس کے ساتھ جی سکتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ جن راہوں پر ابھی بھی لگا ہوا ہے، وہ آپ جانتے ہیں سیاستدانوں کے احوال. یہ نفس ہے، یہ مانگتا ہے، اس کے اندر لالچ ہے. جہاں انسان نے کنٹرول کر لیا، روک لیا، وہ آدمی امیر ہو گیا. وہ آدمی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کو کبھی ڈانٹنا نہیں، کیونکہ آپ خود یتیم تھے. یہ اب آپ کو آخر میں ایک ادب سکھایا ہے. وقت میرا پورا ہو چکا ہے. آخر میں ایک ادب سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یہ کیفیت، یہ تکلیف والی کیفیت سے جس سے آپ گزرے ہیں، یتیموں کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یتیم کو انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی سبابہ اور وسطیٰ صحابہ فرماتے ہیں ایسے اٹھائی اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی پیدا کی اور فرمایا جنت میں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے. جو بھی یتیم کی کفالت کرتا ہے، کسی بھی یتیم کو ڈانٹنا نہیں. یتیم بدتمیز ہوتا ہے، اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہوتا، تربیت ہوتی نہیں ہے، مزاج کا پتہ نہیں ہوتا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور کبھی بھی کسی سائل کو جھڑکنا مت. یہ اللہ کے رسول کو تعلیم ہے. کوئی بھی سائل ہو، جھڑکنا نہیں ہے، دینا ہے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. قول معروف جو ہوتا ہے، کبھی کوئی سائل آ جاتا ہے، مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، دے دو، اچھی بات ہے. نہیں دینا درگزر کر دو، لیکن بات اس سے اچھے اسلوب میں کرنی ہے. وہ چپکے گا، لپکے گا، اٹکے گا، الحاف والی کیفیت میں آئے گا. آپ کا فرضیہ کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. اور جو اپنے رب کی نعمتیں ہیں آپ پر، آپ کے رب کی جو بھی کرم ہے، فضل ہے، اس کو ذرا بیان کیجیے. اس کو بیان کیجیے. سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو بیان کرے، اس کے بعد دوسروں کو بھی بتائے اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوا اس کو کبھی بھی اپنی طرف منسوب نہیں کیا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نہیں ہوتے تھے کہ یہ خزانے، یہ دولتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ مجھے میرے علم کی بنیاد پر، مجھے میرے مقام کی بنیاد پر، مجھے میری ریاضت اور عبادت کی بنیاد پر ملا ہے. عطا الہی ہے، دیا رب نے ہے. آپ نے اپنے فضائل خود بیان کیے اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں بلا فخر. اس میں کوئی فخریہ بات نہیں ہے، یہ وہ بیان ہے جو مجھ پر لازمی ہے، یہ وہ ابلاغ ہے جو میری ذمہ داری ہے امت کو بتانا کہ میرا مقام کیا ہے. یہ میں اپنے فخریہ طور پر نہیں بیان کر رہا، امت کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا مقام کیا ہے. بات طویل نہ ہو، آخر میں جو اصل بات کرنے کی ہے، جو اصل بات سمجھنے کی ہے سیرت کے اس پہلو سے، اس صورت کے حوالے سے، وہ ہے رب کا بندے کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے جب بندہ رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک تکلیف تھی، جو ایک پریشانی تھی، جو ایک غم تھا، وہ لا الہ الا اللہ کا غم تھا. امت یہ کلمہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت کو میری تسلیم کرے. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. آپ کی تکلیف کا محور یہی چیزیں تھیں، آپ کی پریشانی کا محور یہی چیزیں تھیں. آپ کو اسی چیز کی رب تعالیٰ نے تسلی دی ہے. باقی کسی پریشانی پر آپ پریشان ایسے نہیں ہوئے کہ تسلی دی ہو رب نے. جس مقام پر رب کی طرف سے تسلی آئی ہے، اس تسلی کا تعلق یہی ہے، اس کرب کا تعلق یہی ہے. امت کا غم، امت کی نجات کا غم. اگر آپ اپنے نبی کے حقیقی سچے متبع ہیں، اپنے دل میں اس غم کو پیدا کیجیے. اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، اپنے گھر بار کو دیکھیے اور پھر غور کیجیے کیا میں خود کامیابی کے راستے پر چل رہا ہوں، اور کیا میرے آس پاس کے لوگ، میرے رشتہ دار، میرے کام کاج میں میرے ساتھ شریک ہونے والے لوگ، میرا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ میں ہنسی مذاق کرتا ہوں، کیا یہ میرے ساتھ جنت میں اسی طریقے سے داخل ہو سکتے ہیں؟ اگر اسی کیفیت پر چلتے رہے، اس غم کو اپنے اندر بیدار کیجیے. اور پھر اس غم کے تقاضے کیا ہیں وہ آگے آنے والی گفتگوؤں میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، کیونکہ آگے آنے والے موضوع انہی حوالوں سے اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا یہ آپ سماعت فرمائیں گے. اللہ کے رسول کی سیرت کے پہلو سے مزید گفتگو سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حاضرین کا یہاں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ اجتماع، یہاں پر بیٹھنا، اس سب چیزوں کو، ان حاضری کو
ہماری میزان حسنات میں درج فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔